السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 2 تاریخ کے سچے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عاشق کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکلا، حتیٰ کہ مار کھاتے کھاتے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ 2 امام ہیں جن کا جنازہ جیل سے نکلا۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا۔ جیل میں موت آئی لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آئے۔ دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا سے جا رہے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بغداد میں فوت ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں فوت ہوئے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ جیسے مرد کلندر کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازے کی تعداد اتنی ہے کہ پورے بغداد کی گلیوں میں لوگ سماتے ہی نہیں، اور 10,000 یہودی اور عیسائی امام صاحب کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کی قربانیاں دین حق کی وجہ سے گلا کٹوانے والے، اللہ کی بتائی گئی علمداری کی پاداش میں ماریں کھانے والے، میرا رب ان کو ایسا سرخرو کرتا ہے اور ایسا سر بلند کرتا ہے کہ دنیا مٹانے پر آ جائے تو رب چڑھانے پر آ جاتا ہے۔ صاحبزادہ کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نشان تھے۔ ابو العباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب رقہ میں محبوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حباب کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ سن کر لوگ نا امید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔ سبحان اللہ، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان اور شہادت کی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انوکھی کہانی، عبد الملک بن مروان کو ہدایت بن گئی۔ عبد الملک بن مروان کو ایک دن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قصہ گو درباری کو بلایا اور کہا کہ کوئی کہانی سناؤ۔ قصہ گو نے عرض کیا، آج ایک انوکھی کہانی سناتا ہوں، اور پھر سنانا شروع کیا کہ ایک تھا بصرہ کا الو اور ایک تھا موصل کا الو۔ ایک دن موصل کے الو نے بصرہ کے الو سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے بیٹے سے بیاہ دے۔ بصرہ کے الو نے جواب دیا کہ میں اس شرط پر اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں اگر تم مجھے اجڑے ہوئے 100 گاؤں دینا منظور کرو۔ موصل کے الو نے جواب دیا کہ میں اتنی جلدی تو اتنے برباد گاؤں مہیا نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم دعا کرو خدا ہمارے بادشاہ عبد الملک کو سلامت رکھے، یہ اگر 1 سال بھی اور ہم پر حاکم رہ گیا تو 100 اجڑے ہوئے گاؤں بڑی آسانی سے دے سکوں گا۔ عبد الملک یہ سن کر چونکا اور سمجھ گیا اور اس وقت اپنے مظالم سے باز رہنے کا عہد کر لیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔